بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی پہلی سودا حضرت سمیہ رضی اللہ۔ ایک دل ہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ سب نے گردنیں اٹھا کر دیکھا۔ پہلی ہی نظر میں دکھائی دے گیا کہ ابو جہل برچھی لیے کھڑا ہے اور سمیہ کے سینے سے خون کا پھوارہ ابل رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، کمبخت، کنیز، کیوں جان دیتی ہے؟ اب بھی اقرار کر، ہبل سب سے بڑا خدا ہے۔ اگرچہ حضرت سمیہ رضی اللہ کے سینے سے خون کا پھوارہ نکل رہا تھا، چہرے پر پیلا پن چھا رہا تھا، اس پر بھی ان کی زبان سے ایک خدا کی رٹ لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ہبل خدا نہیں، بت ہے، پتھر کی مورتی ہے۔ خدا وہ ہے جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہر وقت اور ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ ابو جہل کا چہرہ غصے سے بدل گیا۔ اس نے چلا کر کہا، خدا کی دیوانی، دیکھو تیرا خدا تجھے میرے ہاتھوں سے کیسے بچاتا ہے۔ بلا اپنے خدا کو، بلا، آواز دے، پکار اور آواز دے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ نے کہا، خدا کو چلا کر پکارو یا دھیرے سے، وہ دیکھتا ہے، اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ ابو جہل، سوچو، کیا پتھر کی تصویریں جنہیں تم نے یا تمہارے باپ دادا نے خود گڑھا ہے، کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم نہیں، خدا وہی ہے جو پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ عزت و ذلت، موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ابو جہل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے غضبناک ہو کر حضرت سمیہ رضی اللہ کو زور سے برچھی ماری۔ ان کی زبان سے اللہ کا پیارا نام نکلا، وہ لڑکھڑا کر گری، ان کے چہرے پر مردانی چھا گئی، آنکھیں بند ہونے لگی، جسم میں کپکپی طاری ہوئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت سمیہ شہید ہو گئی، لیکن درندوں کے دل نہ پسیجے۔ حضرت عمار رضی اللہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ماں کی محبت نے جوش مارا، وہ لپک کر اپنی مردہ ماں کے پاس بیٹھ گئے، روتے ہوئے بولے، امی، میں بڑا بدبخت ہوں، تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکا۔ آہ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلتی۔ اٹھو پیاری امی، اٹھو۔ آہ خدا، خدا کا نام لینا کفار چپ چاپ کیسے سنتے؟ جب انہوں نے خدا کا نام لیا، تمام کفار بگڑ گئے، سب ان پر برس پڑے۔ انہوں نے لات، گھوسوں اور مکوں سے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر اپنی ماں کی لاش پر گر پڑے۔ حضرت یاسر رضی اللہ بھی قریب ہی کھڑے تھے۔ بی بی کی موت نے دکھی بنا دیا تھا، بیٹے کے بے ہوش ہونے سے اور بے قرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بدبختو، تم میں ایک بھی خدا کا بندہ ایسا نہیں جو اس بے گناہ اور بے زبان مخلوق پر رحم کرے۔ خدا کا نام سنتے ہی کفار کو غصہ آ گیا، انہوں نے اسے بھی گھوسوں اور مکوں سے مارنا شروع کیا۔ بولے، بے وقوف بوڑھے، خدا کا نام لیتا ہے، خیالی خدا کو چھوڑ اور ہمارے معبودوں کا اقرار کر۔ حضرت یاسر رضی اللہ نے کہا، ناممکن ہے، مسلمان اس خدا کو مانتا ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا سر بتوں کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتا۔ ابو جہل غصے سے بھر اٹھا، بولا، او موت کو دعوت دینے والے، بندوں کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ حضرت یاسر رضی اللہ نے کہا، جب تک بدن میں طاقت اور دماغ میں سوچنے کی طاقت باقی ہے، تب تک تو غیر ممکن ہے کہ میرا سر کیا، کسی مسلمان کا سر کسی بت کے سامنے جھک جائے۔ ابو جہل بولا، اتنا گھمنڈ، اچھا دیکھتے ہیں تو کب تک اپنی زندگی پر قائم رہتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے 2 آدمیوں کو 2 اونٹ لانے کا حکم دیا۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے اور جلدی سے 2 اونٹ لائے، دونوں پر اماریاں کسی ہوئی تھی۔ ابو جہل نے کہا، یاسر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ہمارے معبودوں کو خدا مان لے، بچ جائے گا، نہ صرف یہ کہ بچ جائے گا بلکہ دولت سے مالا مال کر دوں گا، کمبخت، زندہ رہ، آرام و راحت سے زندگی بسر کر۔ حضرت یاسر رضی اللہ نے کہا، دنیا کچھ دنوں کی ہے، آخرت تو ہمیشہ کی ہے، آخرت کا آرام بھی ہمیشہ کا ہے، اور جسے آخرت کی تکلیف پہنچی اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کا فرمان ہے، تم اور جن چیزوں کو پوجتے ہو سب دوزخ کے ایندھن بنیں گے۔ اس کھلے ڈراوے کے بعد حقیقی معبود کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سر جھکانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا، ایسا ہے تو اب زبردستی تجھے بتوں کو سجدہ کرایا جائے گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، اس کے آدمیوں نے یاسر کو دونوں اونٹوں سے اس طرح جکڑ دیا کہ ایک اونٹ کی اماری سے دونوں ہاتھ اور دوسرے اونٹ کی اماری سے دونوں پاؤں باندھ دیے۔ اس طرح حضرت یاسر دونوں اونٹوں کے درمیان لٹکنے لگے۔ ابو جہل نے کہا، ہمارے معبودوں کو سجدہ کرو گے؟ آخری سانس تک نہیں، حضرت یاسر نے کہا۔ ابو جہل نے اونٹ والوں کو اشارہ کیا، انہوں نے دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں ہانک دیا۔
اٹھ چلے، رکے، جھٹکا دے کر پھر چلے۔ حضرت یاسر رضی اللہ کے دونوں ہاتھ بازوؤں سے اکھڑ گئے۔ موت نے ان کو گود میں لے کر ان کی مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔